الرحمن سعودی حکومت نے ہر ملک سے آنے والے حاجیوں کے لیے عرفات میں جگہ مختص کر رکھی ہوتی ہے، تو کیا ان کی معین کردہ جگہ کی مخالفت کرنا اور کسی اور کے لیے مخصوص کردہ جگہ میں وقوف کرنا جائز ہے؟ اور اگر جائز نہیں تو کیا ایسا کرنا اس کے حج کے صحیح ہونے پر اثر انداز ہوتا ہے؟ تو جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، سعودی حکومت کی حجاج کرام کے لیے مخصوص کردہ جگہوں کی مخالفت کرنے کی ہم اجازت نہیں دیتے، لیکن ان کی مخالفت کرنے سے حج کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ غروب آفتاب کے بعد عرفات سے مزدلفہ کی طرف حاجیوں کے کوچ کرنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور حاجیوں کی کثیر تعداد اور راستے میں گاڑیوں کی بھیڑ کی وجہ سے بسا اوقات حاجی مزدلفہ میں آدھی رات کے وقت یا فجر سے کچھ پہلے پہنچتے ہیں، تو کیا ان کے لیے جائز ہے کہ وہ مغربین عرفات میں ہی مزدلفہ کی طرف نکلنے سے پہلے پڑھ لیں، یا ان کے لیے واجب ہے کہ چاہے آدھی رات کے بعد ہی صحیح مزدلفہ میں ہی مغربین ادا کریں؟ جواب میں فرماتے ہیں کہ مغربین کو مغرب اور آدھی رات کے درمیان بجا لانا واجب ہے، چاہے ان کی ادائیگی عرفات سے مزدلفہ کی جانب نکلنے سے پہلے عرفات ہی میں ادا کرنے پر موقوف ہو۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا عید کی رات مکہ کی طرف نکلنا اور وہاں رات گزارنا اور فجر سے پہلے مزدلفہ میں لوٹ آنا جائز ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں، عرفات سے مزدلفہ کی جانب فوراً نکل پڑنا واجب نہیں، پس کسی دوسری جگہ جانا بھی جائز ہے، چاہے مکہ ہو یا کوئی اور جگہ، اور پھر فجر سے پہلے مزدلفہ میں لوٹ آنا اور رات کا کچھ حصہ صبح ہونے تک بلکہ احتیاط کی بنا پر سورج طلوع ہونے تک وہاں وقوف کرنا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا مزدلفہ میں ان بسوں کے اندر ہی وقوف کرنا کافی ہوتا ہے جو حاجیوں کو عرفات سے مینا کی طرف منتقل کرتی ہیں، اور حاجی وہاں وقوف کی نیت کر لے جبکہ بسیں چلتی رہیں؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، جی ہاں، ایسا کرنے سے وہ وقوف ادا ہو جاتا ہے جو حج میں رکن ہے، چاہے وہ طلوع فجر سے پہلے ہی وہاں سے چل پڑے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا خواتین کے لیے مزدلفہ میں اتنی دیر ٹھہرنا کافی ہے جس پر وقوف صادق آ جائے، چاہے وہ بہت کم ہی کیوں نہ ہو؟ جواب میں فرماتے ہیں، خواتین کے لیے مزدلفہ میں عید کی رات اتنی دیر ہی رکنا کافی ہے جس پر وقوف یعنی ٹھہرنے کا نام صادق آئے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے مزدلفہ سے رات کے وقت قافلے کے دیگر مردوں کے ساتھ مینا جانے پر مطمئن نہ ہو تو کیا اس کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ جانا جائز ہے تاکہ وہ مکہ میں اسے اس کے قیام گاہ تک پہنچا دے؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، جائز ہے، لیکن اس پر واجب ہوگا کہ وہ مزدلفہ واپس لوٹے تاکہ فجر تک، بلکہ اگر وقت وسیع ہو تو احتیاط واجب ہے کہ سورج طلوع ہونے تک مزدلفہ میں وقوف کر سکے۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ حج کے قافلوں میں ایک ایسا گروہ بھی ہوتا ہے جو حاجیوں کے لیے بھیڑیں خریدنے اور انہیں ذبح کرنے کا نگران ہوتا ہے، تو کیا اس گروہ کے افراد کے لیے جائز ہے کہ وہ مریضوں، خواتین اور بوڑھے افراد کی طرح مزدلفہ میں تھوڑی دیر کے لیے وقوف کریں اور پھر بڑے شیطان کو رات ہی کے وقت کنکریاں مار لیں تاکہ وہ صبح جلدی مینا پہنچ جائیں، تاکہ بر وقت بھیڑوں کو ذبح کرنا شروع کر سکیں، جس سے قافلے کے حاجیوں کے لیے آسانی ہو، اور وہ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے فوراً بعد بغیر کسی تاخیر کے اپنے احرام سے آزاد ہو سکیں؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، سوال میں ذکر کردہ عذر اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ مزدلفہ میں کچھ مقدار وقوف کرے اور رات میں ہی بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے پر اکتفا کر لے۔ اسی طرح حجاج کا بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے سے پہلے احتیاط واجب ہے کہ ان کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں۔ آخری بات یہ کہ اگر حاجی عرفات میں وقوف کرے اور پھر اس پر بے ہوشی طاری ہو جائے اور عید کے دن زوال تک اسے افاقہ نہ ہو تو اس کا حج باطل ہو جائے گا اور عمرہ مفردہ میں تبدیل ہو جائے گا، پس وہ عمرہ مفردہ کے اعمال بجا لائے گا اور اپنے احرام سے آزاد ہو جائے گا۔
آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ مزدلفہ ایک جگہ کا نام جسے مشعر الحرام بھی کہتے ہیں، اور یہ عرفات سے 6 کلومیٹر اور مکہ مکرمہ سے 14 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے، جبکہ عرفات اور مکہ میں 21 کلومیٹر کی مسافت ہے۔ حج تمتع کے اعمال اور واجبات میں سے چوتھا واجب عمل وہ ہے کہ حاجی مینا کی طرف کوچ کرے اور وہاں پر 3 اعمال بجا لائے گا۔ یہ ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطاہرین۔